حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى الخلق. هنا يا أمة الإسلام تجمعنا لخير كلام سبائك للبخاري مخلدة على الأيام. العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. علم حدیث کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ علم حدیث کی تعریف کیا ہے. پھر روایہ کی تعریف کیا ہے اور درایا کی تعریف کیا ہے. اسی طرح سے علم حدیث کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے. موضوع علم حدیث کہ علم حدیث کا موضوع کیا ہے. تو علم حدیث کا موضوع ہے ذات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بحیثیت رسول. علم حدیث کی غرض و غایت. تو علم حدیث کی غایت دو طرح سے بیان کی جاتی ہے. ایک ہے غایت علمی اور دوسری ہے غایت اخروی. ایک ہے غایت علمی اور دوسری ہے غایت اخروی. علم حدیث کی غایت علمی ہے معرفت المقبول والمردود من الحدیث. علم حدیث کی غایت علمی ہے معرفت المقبول والمردود من الحدیث. یعنی علم حدیث کی غایت علمی ہے معرفت المقبول والمردود من الحدیث. یعنی علم حدیث اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ طالب علم میں احادیث کے باب میں احادیث مقبولہ اور احادیث مردودہ کی تمیز کا ملکہ پیدا ہو. احادیث مقبولہ اور احادیث مردودہ کے درمیان تمیز کا ملکہ پیدا ہو. المقبول والمردود کا لفظ لا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کون سی حدیثیں ایسی ہیں جو قابل عمل ہے، جو صحیح ہے، جو حسن ہے، جو حسن لذاتی ہی ہے، جو حسن لغیری ہی ہے، جو صحیح لذاتی ہی ہے، جو صحیح لغیری ہی ہے. یہ جتنی بھی قسمیں ان حدیثوں کی ہے جن حدیثوں کو حدیث صحیحہ کہا جاتا ہے یا جو احادیث صحیحہ کو تقویت پہنچانے والی ہے، وہ تمام کے تمام اس میں کیا ہے؟ شامل ہے. اور مردود میں وہ تمام حدیثیں شامل ہے جو ناقابل حجت ہے یا جو ضعیف ہے یا جو موضوع ہے. تو اس طرح کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ مردود میں شامل ہے. تو اس کو کہتے ہیں غایت علمی. کہ علم حدیث کی اصل غایت علم کے اعتبار سے کہ اس علم کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک کہ کسی چیز کی غایت کا علم نہیں ہوتا ہے آدمی کے لیے اس علم کا حصول اس کے لیے بے سود ہے. کیونکہ غایت کیا ہوتا ہے؟ غایت جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی آپ مدرسے میں کیوں آئے، کیا مطلب آپ کی مدرسے میں آنے کی غایت کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے کہ مدرسے میں کیوں آئے،
کھانے کے لیے آئے, سونے کے لیے آئے, گھومنے پھرنے کے لیے آئے, نہیں, کیا کہیں گے آپ؟ پڑھنے کے لیے. کیوں آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے آئے. تو پڑھنا یہ گویا کہ کیا ہے؟ آپ کی غایت ہے. کیا ہے؟ تو یہاں پر آنے کی غرض کیا ہے کہ آپ طالب علم بن کر آئے ہیں, یعنی آپ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے علم حدیث کو کیوں حاصل کیا جاتا ہے؟ تاکہ آدمی میں وہ ملکہ پیدا ہو جس کے ذریعے سے وہ احادیث صحیحہ میں کون سی حدیث حجت ہے اور کون سی حدیث حجت نہیں ہے, اس کا ملکہ اس میں کیا ہو جاوے؟ پیدا ہو جاوے. اس لیے کہ علم کے حصول, کسی بھی قسم کا علم جو حاصل کیا جاتا ہے, اس علم کے حصول میں سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے ہر فن کے اصول کی معرفت. اگر آدمی اصول پر ملکہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے جزئیات اور تفصیلات کا جاننا ضروری نہیں, اور اگر اس کو اصول پر دسترس حاصل نہیں تو کتنی ہی جزئیات یاد کر لے, جزئیات کے یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, کتنا ہی تجربہ حاصل کر لے اس سے فائدہ نہیں, جب تک کہ آدمی کو ہر علم کا اس کے اصول کی معرفت حاصل نہ ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عربی پڑھایا جاتا ہے تو عربی پڑھانے سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے؟ نحو پڑھایا جاتا ہے. نحو کیا ہے؟ اصول اللغت العربیہ, عربی زبان کے اصول ہے. صرف پڑھایا جاتا ہے. کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ کہ عربی سیکھنا ہے, قرآن کریم کو سمجھنا ہے. اب بہت سارے لوگ, ہمارے بر صغیر کا جو نظام ہے مدارس کا, اس نظام کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہے, اور وہ اعتراض یہی ہے کہ عربی سکھاتے ہیں لیکن سب سے پہلے نحو و صرف پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ عربی سکھاتے ہیں. ارے بھائی, نحو و صرف اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اگر اصولی معلوم نہیں تو عربی. اب کیا کہتے ہیں کہ میں مدرسے میں پڑھنے والا یہ عربی بولنا تو جانتا نہیں ہے, عربی تو بول نہیں سکتا ہے. تو یہاں پر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ہمارے مدارس کے غرض و غایت یہ عربی تکلم پر قدرت نہیں ہے, علوم اسلامیہ پر ملکہ حاصل کرنا ہے. کس پر ملکہ حاصل کرنا ہے؟ اب جب علوم اسلامیہ پر ملکہ حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تکلم ضروری نہیں ہے, وہ ثانوی چیز ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کو قواعد والی عربی آ جائے. آپ کو کیا آ جائے؟ قواعد والی عربی. اور قواعد والی عربی اسی وقت ممکن ہے جب آپ نحو صرف پڑھیں. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو نحو صرف مشکل پڑتا ہے, تو اب الانسان عدو لما جہل, جب آدمی کسی چیز کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس سے عداوت پر اتر آتا ہے, تو پھر وہ بولنا شروع کر دیتا ہے یہ نحو صرف پڑھاتے ہیں یار, اتنا نحو صرف پڑھاتے ہیں, اس کے بعد بھی تو کچھ سمجھتا نہیں. کس نے بولا نہیں سمجھتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے, اتنے مصنفین پیدا ہوئے ہمارے مدارس سے, تو یہ ایسے ہی پیدا ہوئے. تو یہ اصول پر تو اصول کے لیے تو اسی لیے فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی جو غایت علمی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ایسے اصول کی معرفت حاصل کر لے کہ جس کے ذریعے سے وہ حدیث صحیح اور حدیث غیر صحیح کے درمیان تمیز پر قادر ہو جائے. یہ ملکہ حاصل ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حدیث کے حصول میں کامیاب ہو گیا. اور اگر یہ ملکہ حاصل نہیں ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ علم حدیث کے حصول میں کامیاب ہوا نہیں. اس کی غایت اخروی, علم حدیث کی اور تمام علوم اسلامیہ کی غایت اخروی, الفوز بسعادت الدارین, دنیا اور آخرت کی نیک بختی حاصل کرنا, دنیا اور آخرت کی نیک بختی اور کامیابی حاصل کرنا. یہ جتنے بھی علوم اسلامیہ, علم تجوید بھی آپ پڑھیں گے تو یہی کہا جائے گا. کیا کہیں گے؟ الفوز بسعادت الدارین یا اصول سعادت الدارین. آپ جتنے بھی علم فقہ کی بھی غایت یہی پڑھیں گے, لیکن علم فقہ کی بھی دو غایت ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے غایت علمی اور ایک ہوتی ہے غایت ہر ایک کی. تو اس کی غایت علمی کیا ہے؟ رفع الحرج,
علم فقہ کی غایت علمی کیا ہے؟ رفع الحرج، حرج کو دور کرنا، حرج کو کیا کرنا؟ دور کرنا۔ کیا مطلب کہ آدمی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ آیت کریمہ میں گویا کہ علم فقہ کی کیا بیان کی گئی ہے؟ غایت علمی بیان کی گئی کہ اللہ انسان کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا کہ انسان کر سکتا ہے، اس کی بساط میں ہے اور اس کی استطاعت میں ہے۔ تو ہر علم کی، لیکن ہمارے یہاں پر اٹھا پٹک صرف ایک ہی غایت بیان کر دیتے ہیں۔ کون سی؟ غایت اخروی، حصول سعادت دارین، حصول سعادت دارین۔ پہلے اس کی غایت علمی جاننی کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اس علم کو کیوں حاصل کر رہے ہیں اس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کے بارے میں جانیں گے کہ حصول سعادت دارین کہ آخرت کے اعتبار سے اور کامیابی کے اعتبار سے اصل یہی ہے کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جاوے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی صحیح اور غیر صحیح میں تمیز کر کر اس پر عمل کرے گا، تو ظاہر سی بات ہے خود بخود حصول سعادت دارین کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی نظر میں دنیاوی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، اصل کامیابی کیا ہے؟ من زحزح عن النار، جو جہنم سے ورے کر دیا گیا، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وادخل الجنة، اور جنت میں کیا کر دیا گیا؟ داخل کر، فقد فاز، تو وہ کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی یہ ہے۔ بہت زیادہ کتابیں لکھنا، بہت زیادہ پڑھانا، بہت زیادہ عبادت گزار ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہاں، کامیابی تک پہنچانے والی چیزیں کہ یہ چیزیں اگر اخلاص کے ساتھ ہوئی تو اس کے لیے آخرت کی کامیابی کا حصول کیا ہے؟ آسان ہے اور ممکن ہے۔ اور اگر اس میں اخلاص نہیں ہوا تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی انسان کسی مصرف کا رہے گا نہیں۔ اعاذنا اللہ منا ومنکم جمیعا، اللہ ہم سب کے ایسے علم سے حفاظت فرمائے جو ہمارے خلاف حجت بن رہا ہو۔ بہرحال تو علم حدیث کا ہم نے کیا پڑھا؟ ایک تو علم حدیث کی تعریف بالروایا اور درایا، اس کے بعد پڑھا علم حدیث کا موضوع، اس کے بعد پڑھا علم حدیث کی غایت، اس کے بعد دوسری چیز السند۔ سند کس کو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر کتاب میں سند کے ساتھ ہم پڑھیں گے، لہذا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ سند کس کو کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں السند هو الاخبار عن طریق المتن، السند هو الاخبار عن طریق المتن۔ متن کے طریق کی خبر دینا۔ میں سمجھاتا ہوں ابھی کیا مطلب ہوتا ہے اس کا۔ کیا مطلب کہ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ امت مسلمہ یہ ایک امت علمیہ، ایک ایسی امت ہے جو سراپا علم دوست رہی ہے، اس لیے کہ اس کی شریعت کا آغاز ہوا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے۔ اسی لیے یہ امت جب تک علوم دینیہ، علوم دنیاویہ مع العمل الصالح کے ساتھ رہتی ہے تو یہ عروج پر ہوتی ہے، اور جہاں پر علم دین اور علم دنیا میں یہ امت کمزور ہوتی ہے اور عمل میں کمزور ہوتی ہے تو وہیں سے اس کا زوال کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ دو علم بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک ہے علم الاسناد اور دوسرا علم اصول الفقہ۔ کہ علم الاسناد نے نقل کے راستے سے اور روایت کے راستے سے جو غلط چیزیں اسلام کی تعلیمات میں داخل ہو سکتی تھی اس کا سد باب کیا، اور علم اصول فقہ نے عقل اور درایت کے راستے سے جو بے بنیاد اور خرافات یہ داخل ہو سکتی تھی اسلامی تعلیمات میں اس کا سد باب کیا۔ اس طرح سے ان دونوں علوم نے تحفظ شریعت میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ تو اس میں سند کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ بھئی سند کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ سند کہتے ہیں
کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا یہ اتنا آسان نہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر متن سے تعبیر کیا جا رہا ہے. کس سے تعبیر کیا جا رہا ہے؟ متن سے. تو اس متن تک پہنچنے کے لیے جو رجال ہے انہی رجال کو طریق سے تعبیر کیا گیا. انہی رجال کو کس سے تعبیر کیا گیا؟ طریق سے تعبیر کیا گیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انما الاعمال بالنیات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کس نے سنا؟ تو فرماتے ہیں سمع عمر بن الخطاب. کس نے سنا؟ حضرت عمر بن الخطاب. پھر حضرت عمر بن الخطاب نے کس کو بیان کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر. پھر عبداللہ بن عمر سے ان کے تلمیذ نے سنا. پھر ان کے تلمیذ سے ان کے تلمیذ نے سنا. اس طرح سے حمیدی تک پہنچے امام بخاری. اب یہ جو پورا حمیدی سے لے کر حضرت عمر بن الخطاب تک کا جو رجال ہے ان رجال کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سند. اسی لیے اس کو کیا کہا؟ هو الاخبار عن طریق المتن. کہ متن تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو گویا کہ سند سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بھائی امام بخاری، ہم بخاری پڑھتے ہیں تو بخاری کی سند کیا ہے؟ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ حضرت مولانا سعید صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ 5ویں صدی تک سند کے سلسلے میں یہ حیثیت رہی کہ سند یہ بنیادی اہمیت کی حامل رہی. پھر اس کے بعد 6 صدی سے سند بنیادی حیثیت نہیں رکھتی. اب سند بطور تبرک ہے. البتہ اس سلسلے میں بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، ابھی بھی سند کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اہمیت 5ویں صدی تک کے تھی. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کی اتنی ہی اہمیت مانے تو حضرت مولانا سعید صاحب فرماتے ہیں کہ اگرچہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بھئی امام بخاری کی کتاب یہ ہم تک کیسے پہنچی، تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری سے لے کر ہم تک پہنچنے میں 1200 سال لگے. اب ان 1200 سالوں میں اگر آپ ہر 100 سال میں ایک آدمی بھی پکڑو تو کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ 12. جبکہ ہر آدمی کی 100 سال عمر ہوتی نہیں. تو آپ کو پکڑنا پڑے گا کہ ہر 100 سال پر کم سے کم 2 آدمی. کم سے کم کتنے آدمی؟ تو 2 آدمی. تو 12 کو تعبیر کرو آپ، 12 کو ضرب 2 تو کتنے ہوں گے؟ 24. کتنے ہوتے ہیں؟ 24. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی 50 عمر ہو، اس سے بھی کم ہوتی ہے تو اور اس میں 5-6 آپ کو ایڈ کرنے ہوں گے. تو اب 30 لوگ، 30 رجال کو یاد کرنا یعنی پوری سند کو متن تک پہنچنے کے لیے یاد کرنا، 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو اس کو یاد کرنا یہ مشکل امر ہے، اور دوسرا مشکل امر کیا ہے کہ اس کا جس طریقے سے 5ویں صدی تک رجال کے اوپر تحقیق سے کام ہوا کہ جو سند میں رجال آتے تھے ان رجال پر مکمل طور پر معلومات حاصل کی جاتی تھی. ائمہ جرح و تعدیل اور ائمہ اسماء رجال نے ان پر ان کے پورے بایوڈیٹا کو جمع کیا کہ یہ آدمی کہاں پر پیدا ہوئے، ان کا انتقال کہاں پر ہوا، کن محدثین سے سیکھا، روا عنہ ان سے کون روایت کرتا ہے اور وہ کس سے روایت کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جمع. تو ان سب لوگوں کے 5ویں صدی کے بعد یہ سلسلہ باقی رہا نہیں. لہذا اس بنا پر مولانا کا یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ بہت مشکل ہے کہ آپ یہ کہو کہ اب بھی سند، ہاں اب کہتے ہیں کہ اب یہ جو سند چلتی ہے تو ہم تک یہ 30 لوگ آئے ہیں، اس پہ بہت سارے لوگوں کی حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو اب اگر اس کو اتنی ہی اہمیت دی جاوے جتنی کہ قرن خامس سے پہلے تھی تو اس صورت میں ہماری پوری کی پوری سند کیا ہو جائے گی؟ مشتبہ ہو جائے گی، غیر یقینیت کی شکار ہوگی. اور جب وہ شکار ہوگی تو پھر ہم جو پڑھا رہے ہیں وہ سب بھی کیا ہو جائے گا؟ غیر یقینی ہو جائے گا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ 5 صدی تک کے ہمارے محدثین نے سند کا اہتمام کیا، اور پھر اس کے بعد اسی لیے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل سے تعداد کتنی بنتی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو اس دن 35 سے 40 ہزار. متن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی ہے؟ 35 سے 40 ہزار.
اسی لیے آپ دیکھیں گے حفاظ حدیث یہ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں قرن ثالث، قرن ثانی، قرن ثالث اور قرن رابعہ، ان 3 صدیوں میں۔ دوسری صدی میں سب سے زیادہ حفاظ حدیث پائے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو 2 یا 3 رجال میں سے سند، ان کی سند میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 2 یا 3، اس سے زیادہ ہوتے نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے وہ یاد رکھنا آسان تھا۔ اسی لیے امام یحییٰ ابن معین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو وہ 30-40 ہزار حدیثیں بنتی ہے، مگر اس کے طرق جب الگ الگ ہو گئے، اس کی سند جب الگ الگ ہو گئی تو اس کی تعداد کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ تو ان لوگوں کے لیے آسان تھا۔ تیسری صدی میں آئے تو ان کو 2 یا 3 یاد کرنے پڑتے تھے، ان کو 4 یا 5 نام یاد کرنے پڑتے۔ چوتھی صدی میں پہنچے تو ان کو اور 2 نام زیادہ یاد پڑتا، اور پھر اس کے بعد مشکل ہو گیا بعد والوں کے لیے۔ تو اس لیے سند جو کتابیں ملتی ہے، تو اب چونکہ جو کتابیں 5ویں صدی تک کے لکھی جا چکی، ان کتابوں میں سند کا مکمل اہتمام کیا گیا اور رجال سند کی مکمل تحقیق کی گئی، تو اب وہ ساری حدیثیں کتابوں میں کیا ہو گئی؟ سند کے ساتھ محفوظ ہو گئی۔ اسی لیے اب جو ہمارے یہاں حدیثیں یاد کرتے ہیں تو اس حدیث کے اندر میں کیسے یاد کرتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صرف صحابی کا نام یاد کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد متن کیا کر دیا جاتا ہے؟ یاد کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سند، اور پھر آخر میں کیا بول دیتے ہیں؟ رواہ مسلم، رواہ البخاری۔ اب اس کی سند آپ کو دیکھنی ہو تو آپ کیا اٹھا کر دیکھ لیجئے؟ مسلم کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اور بخاری کو اٹھا کر کیا کر دیجئے؟ دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو اس کی سند کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ مسئلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ تو یہ ہوا سند کی تعریف۔ تو سند کس کو کہتے ہیں؟ متن تک پہنچنے میں جتنے لوگ ہیں اس پوری کڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ متن تک پہنچنے کے لیے رجال کی جو کڑی ہے اس کڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ جو سلسلہ رجال ہے اس سلسلہ رجال کو کیا کہا جاتا ہے؟ سند کہا جاتا ہے۔ متن کس کو کہتے ہیں علم حدیث کے باب میں؟ متن کہتے ہیں ہوا ما ينتهي الیہ غایۃ السند من الکلام۔ المتن هو ما ينتهي الیہ غایۃ السند من الکلام۔ المتن هو ما ينتهي الیہ غایۃ السند من الکلام۔ کہ متن کہتے ہیں سند کے پورا ہونے کے بعد، سند یعنی سلسلہ رجال کے پورا ہونے کے بعد جو کلام، جو اصل کلام شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے علم حدیث کے باب میں۔ سلسلہ رجال کے پورا ہونے کے بعد جو کلام شروع ہوتا ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ تو یہ علم حدیث سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں، علم حدیث کی تعریف، علم حدیث کا موضوع، علم حدیث کی غرض و غایت کیا ہے، سند کس کو کہتے ہیں، متن کسے کہا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے، جیسے یہ حدیث ہمارے سامنے ہے، عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا۔ اب یہ عن ابن شہاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ سند۔ یہ کیا ہو گیا؟ سند۔ من یرید اللہ بہ، اب یہاں پر سند پوری ہو گئی، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ متن۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی فقاہت کیا کرتا ہے؟ عطا فرماتا ہے۔ وانما انا قاسم واللہ یعطی
وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ. تو اب یہ پورا متن ہو گیا. یہ پورا کیا ہوا؟ متن. تو سند تک کے جو تھا اس کو سند کہیں گے, اور پھر اس کے بعد جہاں سے کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ متن کہا جاتا ہے. اب حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ حدیث کی وجہ تسمیہ. تو حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے بعض حضرات کے نزدیک کہ وہ قدیم کی ضد ہے, وہ قدیم کے مقابلے میں بولی جاتی ہے. کلام اللہ یعنی قرآن کریم یہ قدیم ہے, اور احادیث نبویہ یہ اس کے مقابلے میں حدیث ہے. اسی لیے علم کلام کا سمجھنا اور پڑھنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کی اصطلاحات کو سمجھا جا سکے. دیکھو علوم اسلامیہ یہ بڑی بابرکت چیز ہے, اور جو چیز جس چیز کی غایت اور جس چیز کے مقاصد جتنے بلند ہوتے ہیں اس کا حصول بھی اتنا مشکل ہوتا ہے. اب جیسے نحو و صرف سے لوگوں کو بیر ہے, ہمارے طبقے علماء میں ایک طبقہ وہ ہے جس کو منطق اور فلسفہ اور علم کلام سے بھی بیر ہو گئے. کیا بولتے ہیں؟ منطق کیوں پڑھاتے ہیں, فلسفہ کیوں پڑھاتے ہیں, علم کلام کی کیا ضرورت ہے؟ علم کلام کے بانی تو معتزلہ ہے, تاریخ والی کا پتہ ہوتا نہیں بیچاروں. دیکھو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پوری انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب جب پوری انسانیت کے لیے, تو انسانیت میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ذہین و فطین لوگ بھی ہیں اور غیبی بھی ہیں. تو جو ذہین و فطین لوگ ہیں وہ ہر چیز کو صرف آپ یہ کہو کہ اس نے کہا, اس نے کہا, مان لے یہ ممکن نہیں, کیونکہ اس کے پاس تھوڑی ذہانت ہے. تو اپنی ذہانت کو استعمال کرنے کے لیے وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, اپنی عقل کو کیا کرتا ہے؟ استعمال. اور جب وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے, اب اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو کون سے اصول سامنے رکھنے پڑیں گے؟ اصول عقلیہ. کون سے اصول سامنے رکھنے پڑیں گے؟ اور اصول عقلیہ یہ کہاں سے آئیں گے؟ منطق, فلسفہ اور علم کلام سے. منطق, فلسفہ اور علم کلام سے. تو منطق اور فلسفہ اور علم کلام اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو داعی بننا ہے, اور داعی اسی وقت ہم بن سکتے ہیں جبکہ ہم ہر کس و ناقص کو اسلام کو اس طرح سے سمجھا سکے کہ وہ مقتنع ہو جاوے, وہ مطمئن ہو جاوے, اور اسلام کی تعلیمات پر اس کو کسی طرح کا شک اور شبہ باقی نہ رہے. اسی لیے منطق اور فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے. پھر دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ منطق فلسفہ پڑھاتے ٹھیک ہے, پہلے چلتی تھی منطق یونانی, لیکن اب تو چلتی نہیں ہے. دیکھو اصول کبھی بھی بدلتے نہیں, کسی بھی چیز کے جو اصول ہو, ارے بھائی اگر وہ بدل گئے تو اصول ہی نہیں رہے. ارے بھائی آپ درخت لگا ہوا ہے, اس کے اصول کہاں ہوتے ہیں, اس کی جڑیں کہاں ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ چاہو کہ درخت ایسا کہ ویسا صحیح سالم کھڑا رہے اور نیچے سے اس کی جڑوں کو نکال کر آپ چینج کر دو, تو حل یمکن ھذا, ایک لاجک, یعنی آدمی ایسے ہی سوچے تو کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے کہ درخت تو ویسا ہی صحیح سالم کھڑا رہے اور اس کی جڑوں کو آپ کیا کر دے, چینج کر دے. ممکن نہیں. تو چاہے علوم نقلیہ ہو یا علوم عقلیہ ہو, ان سب کے اصول ہیں.
اور اس اصول میں کوئی تبدیلی نہیں. اصطلاحات بدلتے رہتے ہیں, اصطلاحات کیا ہوتے رہتے ہیں؟ بدلتے رہتے ہیں, لیکن اصول کبھی نہیں بدلتے. اگر بدل گئے تو اس کو اصول ہی نہیں کہا جائے گا. لہذا چاہے فلسفہ کتنا ہی جدید ہو جائے اور منطق کتنی ہی جدید ہو جائے, مگر اس کے اصول تو وہی ہوں گے جو عقلی اصول ہے, اسی پر قائم رہیں گے. صرف اصطلاحات بدلے گی, نظریات بدلیں گے, خیالات بدلیں گے, اسلوب اور طریقہ بدلے گا. لہذا اس بنا پر ان چیزوں کو اسی لیے ہمارے مدارس کے نصاب کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ طالب علم اصول عقلیہ سے جب واقف ہو جاوے تو اب اس کو انہی اصول عقلیہ کی روشنی میں جو عقل پرست ہے یا عقل پسند ہے اسے اسلام کو وہ سمجھا سکے, اسے اسلام کو کیا کر سکے, وہ سمجھا سکے. اب کیا ہوتا ہے, منطق اتنی آسان نہیں ہے, مشکل ہے. وہ آتا ہے نا, ایک طالب علم مدرسے میں پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے والد نے کہا بیٹا کیا پڑھ کر آیا؟ تو بولتا ہے منطق پڑھ کر آیا. اب والد بیچارہ ان پڑھ آدمی, کہا منطق کیا ہوتی, کیا فائدہ بولے اس سے؟ تو یہ طالب علم کیا کہتا ہے کہ ابا منطق بہت اچھی چیز ہے. کہا کیسے اچھی چیز ہے؟ کہا انڈا لاؤ. وہ انڈا لائے. کہا کہ یہ ایک انڈا ہے نا, بولے دیکھو ابھی یہ 1 کو 10 بناؤں گا. تو اس کے والد خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا ہے, اس سے اچھا تو اور کچھ ہو سکتا بھی. تو اب وہ کیا بولتا ہے کہ اچھا ابا تصور کرو ایسے 10, کیا بولتا ہے وہ, تصور کرو ایسے 10. تو وہ بولتا ہے, اب وہ جاہل آدمی اس کو بیچارہ کیا سمجھے گا تصور کس کو بولتے ہیں, تو اب ان کو تصور سمجھاتا ہے. یعنی اسی جیسے 10 آپ کے دماغ کے اندر میں سوچو کہ ایسے دوسرے 10 ہو سکتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں سوچ لیا, کہا ہو گئے 10. کیا کہا, اب اس نے نکالا چپڑ اور اس کے پیچھے بولے بیوقوف کہیں گا, یہ منطق ہے. بولے اب اس کو کیا سمجھے گا بیچارے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر عقل مند اور ذہین ہوتا تو وہ کہتا کہ بھائی ٹھیک ہے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن یہ جاہل آدمی تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ تو چپل ہی اٹھائے گا. اسی لیے کہا کہ بھائی ہر ایک کے لیے نہیں, ہر ایک کے لیے یہ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ منطق صرف 1 کو 10 کرتی ہے, نہیں, منطق عقلی اصول مہیا کرتی ہے کہ تصور کس کو کہتے ہیں, تصدیق کس کو کہتے ہیں, اسی طریقے سے اقتضاء کس کو کہتے ہیں, دلالت کس کو کہتے ہیں, پھر دلالت لفظیہ کس کو کہتے ہیں, دلالت وضعیہ کس کو کہتے ہیں, دلالت غیر لفظیہ کس کو کہتے ہیں, دلالت غیر. تو یہ ساری چیزیں اس میں بتلائی جاتی ہے کہ بھائی دھواں ہے اٹھ رہا ہے تو کیا بولیں گے اس کو, دلالت غیر لفظیہ وضعیہ. دلالت غیر لفظیہ کہ بھائی دھواں اٹھ رہا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آگ سلگ رہی ہے. تو اب ایک آدمی اپنے منطق, ہر آدمی منطق جانتا ہے, جو منطق نہیں پڑھا ہوتا ہے وہ بھی منطق کیا کرتا ہے جانتا, اور اس کو استعمال بھی کرتا ہے, لیکن اس کو اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا ہے. اس کو کس کا علم نہیں ہوتا ہے, اصطلاحات کا علم نہیں ہوتا ہے. جو بہت ذہین ہوتا ہے, بہت زیادہ ڈیپ میں جا کر سوچتا ہے, تو پھر اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے منطق کے ذریعے سے سمجھنے اور سمجھانے کی. تو اس لیے منطق قدیم کو ہمارے درس نظامی میں اسی لیے پڑھایا جاتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے درس نظامی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی منطق کو جدید, منطق جدید اور منطق قدیم کو اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اس منطق کو کیسے استعمال. اب جیسے پہلے جو منطق تھی اس منطق کو کیا کہتے تھے, منطق یونانی کہا جاتا تھا. اب جو منطق ہے تو اب یہ جو منطق ہے اس منطق کی 2 قسمیں بیان کی جاتی ہے, منطق استقرائی اور منطق استخراجی. یہ جدید اسلوب ہے, باتیں وہی ہے لیکن اسلوب جدید ہے. اب یہ منطق استقرائی اور منطق استخراجی یہ کیا ہے, اگر اس کو اچھے سے سمجھے تو یہ در حقیقت ہے کتاب القیاس. یہ در حقیقت کیا ہے, کتاب القیاس. جو ہمارے اصول فقہ کی باب میں کتاب القیاس پڑھایا جاتا ہے, اس میں کون سے اصول بیان کیے جاتے ہیں, وہی اصول بیان کیے جاتے ہیں
جو منطق استقرائی اور منطق استخراجی میں اس وقت سائنسدان لوگ استعمال کرتے ہیں. سائنسدان لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو استعمال. اب ضرورت کس کی ہے کہ کتاب القیاس جو پڑھایا جاوے اس کتاب القیاس کو پڑھاتے وقت اس وقت کی منطق استقرائی اور منطق استخراجی کا استاد اور طالب علم مطالعہ کرے. اس کو آسانی کے ساتھ منطق کیا ہو جائے گی، منطق جدید اس کو کیا ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. آسانی کے ساتھ منطق جدید اس کو کیا ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، سورس آف نالج، مصدر العلم ومرجعہ، علم کا مصدر اور مرجع، یہ پورے اطمینان، پورے وثوق کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا جا سکتا ہے پوری دنیا میں سوائے مسلمان کے کسی کے پاس نہیں. صحیح سورس آف نالج، صحیح مصدر علم سوائے مسلمان کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ایک حقیقت مسلمہ جس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو یا تو معاند ہو یا حاسد ہو یا پھر حقیقت سے واقف نہ ہو، جاہل ہو. اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لکھنے پڑھنے کا سلسلہ جو شروع ہوا، کب شروع ہوا؟ یہ جو فلسفہ یونان بتایا جاتا ہے یہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے. معلوم نہیں ہے کہ ارسطاطالیس اور بقراط اور سقراط اور جالینوس ایسے ایسے جناتی نام ہے. اب یہ کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے سند نام کی کوئی چیز تھی نہیں، تو کوئی چیز اوتھینٹک نہیں ہے، مستند نہیں ہے کہ یہ لوگ کب گزرے، کیا گزرے. ان کی طرف جو کتابیں منسوب کی جاتی ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. اس کا احیاء بھی اگر کسی نے کیا ہے، اس کو دوبارہ زندہ بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے کیا ہے. فارابی اور ابو علی سینا نے. اگر فارابی اور ابو علی سینا جیسے لوگ کھڑے نہ ہوتے، رازی، فارابی، ابو علی سینا، تو فلسفہ یونان کو کوئی جانتا بھی نہیں. فلسفہ یونان کو، اور اس کو صحیح اصول فراہم کرنے والے بھی مسلمان، اس میں جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں کی اصلاح کرنے والے بھی مسلمان متکلمین اور فلاسفہ ہیں. کس کی روشنی میں اس کی اصلاح کی انہوں نے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں. تو یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ. یہ تو ہی ہے جو مسلمان کے پاس اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اس کی روشنی میں وہ جتنے بھی علوم آج دنیا کے اندر میں علوم کی ریل پیل ہے، اور اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ انفجار المعلومات، معلومات کا دھماکہ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دھماکہ. کہ اتنی معلومات ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات، شتان بینہما، دونوں میں فرق ہے. علم اور معلومات ایک چیز نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے. علامہ فرماتے تھے علم اس کو کہتے ہیں جو اصول کے ذریعے حاصل کیا جاوے اور جس سے یقین حاصل ہو. جو اصول کے ذریعے سے حاصل کیا جاوے اور جس سے کیا حاصل ہو؟ آدمی کو یقین حاصل ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. اور معلومات کس کو کہتے ہیں؟ ان کو کہا جاتا ہے جو صرف ظنیات کے قبیل سے ہو، یعنی ایسی چیزیں جس کے بارے میں آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ بھئی ہاں ایسا ہوا ہوگا، ایسا ممکن ہے. اس طرح کی چیزوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلومات کہا جاتا ہے. اور جو اصول سے حاصل کیا جائے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ علم کہا جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے علم کے معنی علم یعلم کے معنی جاننا نہیں. ارے آپ نے لغت نہیں پڑھا نا، تو آپ بولیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے لغت والے غلط لکھ کر آئے. نہیں، ایسا نہیں. عربی زبان دنیا کی سب سے قدیم زبان، عربی زبان دنیا کی سب سے قدیم زبان. ایک شخص نے ابھی کتاب لکھی ہے، چھوٹی سی، بڑی اچھی کتاب لکھی ہے انہوں نے،
اللغۃ العربیہ اصل اللغات کلھا، کیا نام ہے کتاب کا؟ اللغۃ العربیہ اصل اللغات کلھا، کہ عربی زبان یہ تمام زبانوں کی ماں ہے. اصل اللغات کلھا، تمام زبانوں کی جڑ ہے. ساری دنیا کی زبان میں عربی کے الفاظ پائے جائیں. ساری دنیا کی زبانوں کے الفاظ عربی میں نہیں، لیکن عربی کے الفاظ دنیا کی ساری زبانوں میں پائے جائیں، چاہے وہ قدیم ہو، چاہے وہ جدید ہو، چاہے وہ عبرانی زبان ہو، چاہے وہ سریانی ہو، چاہے وہ کلدانی ہو، چاہے وہ عاشوری ہو، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ گجراتی ہو، کوئی بھی زبان. ہماری گجراتی زبان ابھی کی پیداوار ہے، 200-300 سال پرانی شاید زبان ہوگی، جدید زبان ہے. اس زبان میں عربی کے 1000 کلمات ہیں، مفردات ہیں. کتنے؟ 1000. ہمارے والد صاحب کے استاد حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی نور اللہ مرقدہ، ابھی 1.5 سال 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے ان سارے الفاظ کو جمع کیا کہ یہ الفاظ ہے جو اصل عربی ہے، مگر گجراتی میں اتنی تبدیلی کے ساتھ گجراتی زبان میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو اردو زبان تو ایک پروفیسر ہے بمبئی یونیورسٹی کے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس کتاب میں انہوں نے عجیب جملہ لکھا، کہا کہ اردو اور عربی کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. کہا عربی اردو زبان میں اسی طریقے سے گھومتی ہے جیسے انسان کے بدن میں خون دوڑتا ہے. جیسے انسان کے بدن میں، کہ اگر نکال دیا جائے کس کو؟ خون کو، تو انسان زندہ رہے گا نہیں. کہ اسی طریقے سے اگر عربی کو اردو سے جدا کر دیا جائے تو اردو بھی مر جائے گی. اردو بھی کیا ہو جائے گی؟ مر جائے گی. زیادہ تر کلمات اردو زبان میں کس کے ہیں؟ عربی زبان اور فارسی زبان کے. ان دونوں سے مل کر عربی زبان کیا ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد سنسکرت کے زبان کے. تو عام طور پر ان 3 زبانوں کے الفاظ کا مجموعہ یہ اردو زبان ہے. عربی، فارسی اور سنسکرت. عربی، فارسی اور سنسکرت، ان تینوں زبانوں سے مل کر اردو زبان کیا ہوئی ہے. سنسکرت اس لیے کہ ہندوستان کی قدیم زبان، اور یہ زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی اس لیے سنسکرت آئی. فارسی زبان کے کلمات اس لیے کہ جس زمانے میں یہ وجود میں آئی وہ زمانہ تھا مسلمان بادشاہوں کی سرکاری زبان کون سی تھی؟ فارسی. اور عربی اس لیے کہ عربی زبان یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور یہاں پر زیادہ تر آبادی میں کون لوگ تھے؟ مسلمان تھے، لہذا عربی. تو ان تینوں زبانوں سے اردو زبان کیا ہوئی؟ وجود میں آئی. بہرحال تو کوئی بھی علم آپ لے لو اٹھا کر دنیا کا، اس علم کو صحیح اصول فراہم کرنے والے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نہ ہوتی تو دنیا میں آج کا یہ مادی انقلاب بھی نہ ہوتا. دنیا کا یہ جو مادی انقلاب ہے آج کا وہ بھی نہ ہوتا. اسلام روحانی انقلاب کے لیے ہے، مادی انقلاب کے لیے نہیں ہے اسلام. لیکن ساتھ ساتھ میں روحانی انقلاب کے ساتھ ساتھ یہ چلا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان معاشرے میں تب دونوں طرح کے لوگ تھے. کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے روحانی علوم پر محنت کی، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے مادی علوم پر محنت کی، مگر ان مادی علوم کو روحانی علوم سے جدا نہیں کیا. مادی علوم کو روحانی علوم سے جدا نہیں کیا، دونوں کو ساتھ لے کر چلتے. البتہ جب عالم اسلام میں مسلمان سیاسی میدان میں کمزور ہوئے اور ان کی جگہ پر اقوام مغرب نے لی، تو ان اقوام مغرب نے کیا کیا کہ علم اور تعلیم سے روحانیت کو نکال دیا اور اس کو سیکولرزم کہہ دیا کہ سیکولر ایجوکیشن. جبکہ خود ماہرین تعلیم جن کا تعلق امریکہ اور یورپ سے ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ تعلیم یا نظام تعلیم یہ سیکولر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی نظریہ تعلیم یا نظام تعلیم یہ کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ سیکولر نہیں ہو سکتا ہے. کہا کیوں سیکولر نہیں ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جو بھی تعلیم دی جائے گی اس تعلیم کی بنیاد کوئی نہ کوئی ورلڈ ویو ہوگا. تصور جہاں، جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے تصور جہاں، ورلڈ ویو جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ اس تعلیم کے
پیچھے یہ ہوگا کہ بھئی اس تعلیم کے ذریعے سے یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ دنیا ہے کیا. کیا جاننے کی کوشش کی جاتی ہے؟ دنیا ہے کیا. تو یہ دنیا کیا ہے اس کو جاننے کی، تو اس کو کہتے ہیں ورلڈ ویو، تصور جہاں، کہ کائنات کے سلسلے میں یہ تعلیم کیا کہتی ہے. اور جب کائنات کے سلسلے میں تعلیم کے ساتھ کوئی چیز جڑ گئی، اس کا مطلب یہ سیکولر نہیں ہوئی. سیکولر کا مطلب نیوٹرل، یعنی جس میں یہ کوئی چیز بتائی نہیں جاوے جبکہ اس میں بتایا جا رہا ہے. تو کہا اسلام کا ورلڈ ویو کیا ہے، تصور جہاں کیا ہے؟ خلقہ اللہ، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. بنایا کس نے کائنات کو؟ اللہ. اس کا نظام کون چلاتا ہے؟ اللہ. اس کے مقابلے میں انہوں نے کیا تصور پیش کیا؟ خود بخود بن گیا، خود بخود چل رہا ہے. پہلے کہتے تھے اس کا کوئی آغاز نہیں، اب کہتے ہیں اس کا آغاز ہے. پہلے کہتے تھے یہ فنا نہیں ہوگا، اب کہتے ہیں یہ فنا ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ اٹکل پچو ہے، ایسے ہی اندھیرے میں ہانکتے رہتے ہیں. سائنسداں جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ عقل مند نہیں، عقل بند ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ اسلام اور قرآن کی نظر میں عقل مند وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، جو اللہ کی وحدانیت کو، اور جو اللہ کی وحدانیت جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ چاہے کتنا ہی بڑا عقل مند ہو، وہ عقل مند ہے ہی. انہم کالانعام بل ہم اضل. یہ تو چوپائے کی طرح ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے کہ اس کو تو عقل نہیں ہے، چوپائے کو تو اتنی تو وہ سمجھتا نہیں ہے، لیکن اس کو تو عقل ہے، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے. اسی لیے اس کو یوں کہتے ہیں کہ ان سائنسدانوں کو اور فلاسفہ کو اللہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا نہیں سمجھ میں آتا؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو اللہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. کیا کہتے ہیں ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کو اللہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا. یہ بہت اپنے آپ پر ناز کرتے ہیں. ایک بہت بڑا فلسفی اور سائنٹسٹ کہیں پر محاضرہ دے رہا، اور محاضرے کے اندر میں کیا کہا اس نے، 3 گھنٹے تک یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو چیز نظر آئے وہ ہے، جس کو چھویا جا سکے وہ ہے، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں. تو بہت سارے لوگ اس میں بیٹھے تھے، تو ایک مسلمان بچہ بھی بیٹھا تھا. تو چھوٹا سا بچہ تھا 6-7 سال کا. وہ بولتا ہے 3 گھنٹے کا لیکچر سننے کے بعد بچہ بولتا ہے کہ آئی ہیو ون کوشچن، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتا ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، کسی نے سوال نہیں کیا، اور یہ جو سب سے چھوٹا ہے اصغر الناس وہی کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے. تو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے سوال کرو. وہ بچہ کیا سوال کرتا ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ جو نظر آئے وہ ہے، جو نظر نہیں آئے وہ نہیں. کہا آپ کے پاس عقل ہے کیا؟ کیا سوال کیا اس نے؟ وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ وہ تھوڑی دیر سوچا، اس کا بولتا ہے ہاں ہے، بتا اگر آپ کے پاس عقل ہے تو کیا کرو؟ اس نے کہا نہیں بتا سکتا. کہا نہیں بتا سکتے ہو تو میں آپ کو عقل مند نہیں مانوں گا آپ کے اصول کی روشنی میں، اس لیے کہ آپ نے کہا کہ جو نظر نہیں آئے وہ نہیں ہے، تو آپ عقل کو بتا نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس عقل نہیں، آپ بیوقوف ہے. آپ سے بڑا بیوقوف اور کوئی نہیں. اس لیے کہ میرا اصول ہے، آپ نے اصول بیان کیا نا ابھی، 3 گھنٹے سے آپ اس اصول کو سمجھا رہے تھے. تو وہ بچے نے اس کو کہتے ہیں 100 سونار کی اور 1 لوہار. ایک ہی سوال سے فبہت الذی کفر، الذی کفر ہکا بکا رہ گیا، وہ اس کا جواب نہیں دے سکا. تو اس لیے کیا مطلب کہ اللہ کو سمجھنا آسان ہے، لیکن تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار. جب آدمی نہیں سمجھنا چاہتا ہے جان بوجھ کر تو، ورنہ کل شیء تدل علی انہ واحد، دنیا کی ہر چیز چیخ چیخ کر اللہ کے وجود پر کیا کرتی ہے؟ دلالت کرتی ہے. یہ پوری دنیا کا نظام ایسے چلے گا؟ نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی ہوگا نہیں. وہاں تک کہ چھوٹا سا گھر نہیں چلتا ہے ایسے ہی،
بغیر کسی مربی اور بغیر کسی چلانے والے کے چھوٹی سی چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. ابھی آپ سے کہو اب یہ کیا ہے, کوئی حیثیت ہے اس کی؟ اب آپ سے پوچھے کہ بھئی یہ کیا, تو بولے وہ کانچ, کلر اور کچھ ایسے ہی جمع ہوا, اور جمع ہونے کے بعد خود بخود یہ بن گئے. ماشاءاللہ بہت عقل مند آدمی ہے. ارے ہنسی آئی, آپ کیوں ہنسی آئی؟ اس لیے کہ حماقت ہے یہ, ایسے کیسے وجود میں آئے گا؟ حالانکہ کچھ نہیں اس میں, کچھ ہے اس میں. جب یہ نہیں وجود میں آ سکتا ہے تو اتنی بڑی دنیا کیسے وجود میں آئی؟ اسی لیے ایک سائنٹسٹ کیا کہتا ہے, دیکھو وہ ان کی بات ان کو ایسے سمجھ, تو کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی, کہا کہ اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, کہا کیسے؟ کہا یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ دنیا دھماکے سے وجود میں آئی, بگ بانگ کا نظریہ, نظریہ انفجار عظیم کہتے ہیں اس کو. تو کہا کیسے دنیا وجود میں آئی؟ کہا کہ بہت سارے مادے ایک ساتھ جمع ہو گئے, ایٹم, اور پھر اس میں دھماکہ ہوا. اب جب وہ زور سے دھماکہ ہوا تو دھماکہ ہونے کے بعد جو دھواں اٹھا تو بادل بن گیا, جو نیچے گرا تو زمین بن گئی. آہا کتنا آسان. تو ایک سائنسداں خود ان سے سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے آ کر یہ کہے کہ یہاں پر روشنائی رکھی ہوئی تھی, قلم رکھا ہوا تھا, کاغذ رکھا ہوا تھا, پٹھا رکھا ہوا تھا, اور پھر اچانک دھماکہ ہوا. دھماکے کے بعد جب میں وہاں پر پہنچا تو وہاں تو ڈکشنری بن کے تیار تھی. وہاں کیا بن کے تیار تھی؟ ڈکشنری بن کے تیار تھی. تو کوئی مانے گا اس کو؟ ارے بھائی دھماکے سے ڈکشنری بن سکتی ہے کیا؟ کیا نہیں بن سکتی, کوئی تسلیم نہیں کرتا. کہا یہ دنیا ڈکشنری سے زیادہ منظم ہے. وہ خود کہتا ہے سائنسدان, کیا کہتا ہے, یہ دنیا ڈکشنری میں جیسے کلمہ ہے اس کا معنی کیا, اس کے سرے کے بدلنے سے اس کا کیا معنی ہے, ضرب بھی کے معنی مارنا, ضرب اعلیٰ کے معنی ٹیک لگانا, سہارا لینا. تو کہا ایسا, تو ہر کلمہ کہا یہ دنیا اس سے زیادہ منظم ہے. کہا یہ زمین اور چاند کے درمیان جو فاصلہ ہے, اگر ایک بال برابر آگے پیچھے ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم بن. سورج اور چاند کے درمیان جو مسافت ہے کتنی, 2 کلومیٹر, 2 انچ, 5 انچ نہیں, کتنی, بقدر شعر, ایک بال برابر, کتنی آگے پیچھے ہو جائے تو پورے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. تو کہا ہر چیز اتنی منظم ہے, ڈکشنری سے زیادہ کیا ہے, منظم اور مرتب ہے. تو کہا جب ایک ڈکشنری دھماکے سے وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنی منظم کائنات کیسے دھماکے سے وجود میں آ سکتی ہے؟ اتنی منظم کائنات کیسے دھماکے سے وجود میں آ سکتی؟ کہا نہیں. اسی لیے اب دیکھا انہوں نے کچھ نہیں بنتا ہے تو اب اللہ کو تو ماننا نہیں نا, ان کو ناچنا نہیں ہے تو کیا بولتی ہے وہ, آنگن ٹیڑھا, تو ان کو ماننا نہیں ہے. تو اب کیا بولتے ہیں, سپر ڈیزائنر. کہا اس دنیا کو کسی سپر ڈیزائنر نے بنایا ہے. سپر ڈیزائنر نہیں, اس دنیا کو سپر ڈیزائنر کے بھی ڈیزائنر نے بنایا, یعنی اللہ نے بنایا ہے. لیکن ان کو ماننا نہیں ہے تو اب کیا نام دیتے وہ, کسی سپر ڈیزائنر نے اس کو بنایا ہے. تو حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ سائنس جتنی آگے بڑھے گی اتنی اسلام سے قریب ہوگی. یہ جتنا ڈیپ جائیں گے اتنا اسلام سے کیا ہوں گے, قریب ہوں گے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا مطالعہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس مطالعے کی روشنی میں ہم ان کو کیا کر سکے. ابھی دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ڈکشنری والی مثال, یہ مثال سے آپ ان کو سوال کرو, ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. کہا کہ وہ ایسا بولے گا کہ بھائی نہیں, ڈکشنری دھماکے سے وجود میں نہیں آ سکتی ہے, تو اس کو بول سکتے ہیں کہ پھر اتنی بڑی کائنات دھماکے سے تیرا بابا وجود میں لائے گا کیا؟ نہیں آ سکتی. تو اس لیے بہرحال تو یہ جتنا بھی قرآن اور حدیث جو سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے, یہ متن اور سند, یہ اسی متن اور سند کی پوری کرشمہ سازیہ ہے جو اس دنیا کے اندر میں علم کی اتنی زیادہ ریل پیل ہے اور اتنی زیادہ علم کے ساتھ لوگوں کو دلچسپی ہے. حضرت مولانا عبد الباری صاحب ندوی
جو بہت بڑے آخری دور میں اسلامی فلسفے کے ماہر گزرے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. کہا مجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ دنیا میں صرف انسان ترقی کر رہا ہے اور دوسرا کوئی جانور ترقی نہیں کر رہا ہے، آج تک کہ بندر نے بلڈنگ بنائی؟ ارے بھائی بنایا نہیں، کسی نے دیکھا ہو تو بتاؤ، ہمارے بھی علم میں آئے گا کہ بھئی ہاں فلاں جگہ پر بندروں نے مل کر کیا بنائی؟ بلڈنگ بنائی. نہیں بنائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف انسان ہی دنیا میں بلڈنگ بنا رہا ہے، انسان ہی طرح کی چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ تو کیا فرمایا معلوم؟ مولانا نے بڑی اچھی بات بیان کی. کہا اس لیے کہ انسان یہ غیب الغیوب کی جستجو میں ہوتا ہے. انسان کیا ہوتا ہے؟ غیب الغیوب کی جستجو میں ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے تو اس عقل کا استعمال کرتا ہے. وہ گیہوں کو دیکھتا ہے تو بولتا ہے اس کو ذرا پھوڑ تو کچھ ہوتا ہے. اب جب اس کو پھوڑا تو کہا اس میں سے آٹے جیسا نکلتا ہے، اس کو اور ذرا پتلا کرو، اس میں ذرا پانی ڈالو، کچھ تو بنا ہی، اس میں نمک ڈالو، پھر کہا اس کو ذرا چولہے پہ رکھو تو روٹی بن گئی. تو کہا یہ غیب الغیوب. یہ کیا ہے؟ غیب یعنی ہر چیز کو چیر پھاڑ کر توڑ پھوڑ کر اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ڈیپ میں جانے، اس کو کہتے ہیں غیب الغیوب. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہر چیز میں. اسی لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے. اسی لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ ترقی کر رہا ہے. اور کہا انسان کی ترقی کی آخری انتہا کیا ہے؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. وہ ہے جنت. یہ دنیا میں انسان کی یہ علمی پیاس نہیں بجھ سکتی. اس کی علمی پیاس صرف کہاں پر بجھے گی؟ جنت میں بجھے گی. اس کے علاوہ کہیں پر اس کی پیاس بجھ سکتی نہیں ہے. تو اسی لیے حضرت مولانا فرماتے تھے کہ میں نے 1400 سال یہ اور اس سے پہلے 600 سال فلسفہ یونان کے 2000 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ انسان کی حقیقت کو فلاسفہ اور سائنسداں کیسے بناتے ہیں. تو کہا کہ آج تک کے انسان کی حقیقت ہی ان کو معلوم نہیں ہو سکی کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. اب جو 2000 سال میں خود اپنی حقیقت نہیں معلوم کر سکا، وہ اس کو کتنے فیصد آپ کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ تو اسی لیے مولانا نے کہا کہ مجھے کوئی پوچھے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو میں کہوں گا انسان کی حقیقت کو قرآن نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ العبد المؤمن. حقیقی معنی میں انسان کون ہے؟ جو عبد مومن ہے. اور جو عبد مومن نہیں ہے وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں. وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جینے کا سلیقہ ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں کیوں آیا ہے اور اس دنیا کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کہا کہ وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہے. کہ حقیقی معنی صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ عبد المؤمن، مسلمان. اس کے علاوہ کوئی دوسرا اپنے آپ کو انسان کہنے کے لائق نہیں.